ہمارے ساتھ مولانا ارشد مدنی صاحب جڑ رہے ہیں۔ سر، انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بہت جولنت مدعا ہے جس پر آپ کا دھیان میں آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔ اسم کے سی ایم نے بہت ہی ڈیروگیٹری ریمارک کیا ہے مسلم قوم کو لے کر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں مسلمز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، انہیں دیش سے باہر کر دینا چاہیے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جمعیت کے پرمکھ ہونے کے ناطے؟ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کانگریس کی لچکدار پالیسی سے ہو رہا ہے۔ 70 سال حکومت میں رہتے ہوئے اگر وہ چاہتے کہ ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگائی جائے، بہت آسانی سے لگا سکتے تھے، انہوں نے نہیں لگائی۔ اس کا نقصان مسلمان کو جو پہنچا تو مسلمان تو جھیل ہی رہا ہے، مگر کانگریس پارٹی کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے، وہ پہنچ رہا ہے، کسی جگہ منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ جو آج سے 70-80 سال پہلے کانگریس یہ کہا کرتی تھی کہ ہماری حکومت میں مسلمان اور ہندو رہتے ہیں لیکن کوئی ضرورت مسلمان کو اپنے قریب لانے کی نہیں ہے، جائے گا کہاں مسلمان، ایک چیز تھی۔ اور اپنے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کتے کے گلے کے اندر پارلیمنٹ کا ٹکٹ ڈال دیں گے تو قوم اس کو بھی پارلیمنٹ تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہار جیسے صوبے کے اندر کل 5 سیٹیں مسلمان کی آئیں، کیا چیز ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی نیتیوں کا نتیجہ ہے جو آج اس کا خامیازہ مسلمان بھگت رہا ہے۔ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، ورنہ کانگریس کا مسلمان کے ساتھ معاملہ اتنا خراب نہیں تھا جتنا یہ ہے۔ فسادات مسلمان کے اندر 60-70 سال میں جمعیت علماء تو اس کے اندر کام کرتی، تقریباً 20,000 چھوٹے بڑے فسادات ہوئے۔ کیوں ہوئے یہ فسادات؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کی سیاست تھی، اس سیاست نے ملک کو برباد کر دیا۔ اب مان لیجئے کہ اگر دوبارہ گورنمنٹ بنی تو کیا ہوگا؟ کانگریسی کا تو نقصان ہوگا، کون دے گا کانگریس کو ووٹ؟ ملک کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ پھر ایسا ملک جس کے اندر سینکڑوں اقلیتیں ہیں، وہ اپنے ان حقوق کی بنیاد پر جو دستور نے انہیں حقوق دیے ہیں آزاد ہیں، لیکن گورنمنٹ ابھی تک دستور کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر خدا نخواستہ 1-2 ٹرم اسی طرح گزر گئے، خدا نخواستہ، تو یہ بھی ہونے لگے گا۔ آپ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سر، آپ کی جمعیت جن لوگوں کی مدد کر رہی ہے، وہاں پر آپ نے بتایا کہ 48 لاکھ لوگ اور ان کے بچوں کو آپ نے وہاں پر سٹیزن شپ دینے کے لیے سپریم کورٹ تک لڑائی لڑی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے بھی وہ لڑائی جاری رہے گی۔ انہی لوگوں کے لیے یہ بیان جب مکھیہ منتری کا سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر رہنے کے لائق بھی نہیں ہیں، تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں چناؤ ہے اس وجہ سے یہ راجنیتی وہاں پر ہو رہی ہے، یا پھر یہ واقعی میں سماج کو بانٹنے کی ایک سازش ہے؟ سماج کو بانٹنے کی سازش کیا، ان کا ایک نظریہ ہے، وچار ہے کہ ملک کو ہم 100% ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے بڑا نقصان مسلمان کو پہنچے گا۔ ان کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ان کے مدرسے توڑے جا رہے ہیں، یہ نقصان ان کو ان سے پہنچے گا، اسی لیے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ کل بھی ان کا نظریہ یہی تھا۔ آج اللہ نے ان کے ہاتھ میں طاقت دے دی ہے۔ کتنے دن چلتی ہے یہ طاقت؟ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ تو رہتی نہیں ہے، طاقت چل رہی ہے، کل وہ دن بھی آئے گا جو ان کے ہاتھ کے اندر کا سے گدائی ہوگا، لیے پھریں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو۔
قریب ہی ہے دن، اتنا بڑا نہیں۔ جتنی بھی آپ لگاتار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ اتنی بڑی ایک جماعت ہونے کے ناطے کیا کبھی سرکار نے آپ کو ان باتوں کے لیے کبھی آپ سے صلاح مشورہ کیا ہے، یا آپ چاہتے ہیں، یا کیا آپ کی مانگ ہے کہ ایسے معاملوں میں آپ کو صلاح مشورہ آپ سے کیا جائے؟ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں بی جے پی کے نظریے کو، ہم جانتے ہیں کہ امت شاہ کا نظریہ کیا ہے، مودی کا نظریہ کیا ہے، ہیمنت شرما کا نظریہ کیا ہے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اس نظریے کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے؟ ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ اس کا کیا سر وے فارورڈ کیا ہے، مطلب کیا سولوشن آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے ایشو پہ؟ خراب ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جس صورتحال کے اندر ووٹ ڈالنے والوں کے نام کاٹ کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر کے جائیں گے، وہ دن قریب آئے گا جب ہندو، مسلمان، دلت، سکھ، عیسائی سب کو سانس لیتے ہوئے گھٹن محسوس ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی ہو سکتا ہے کہ دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ ایک نظریہ ان کی طرف سے بھی ہے سر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ قانونی مدد لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھسپیٹیے ہیں، وہ باہر دیش سے آئے ہیں، ہمارے دیش کا نقصان کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو علماء ہند جو ہے وہ لیگل سپورٹ کر رہا ہے۔ نہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ انہیں باعزت بری کیسے کر دیتا ہے؟ سپریم کورٹ تو ہمارے ہی ہے، آپ ہی کا ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ دھڑلے سے بات کہتا ہے کہ ثبوت نہیں ہے، یعنی نکال کے باہر کرو، لیکن کب کہہ رہا ہے؟ 26 سال کے بعد، 18 سال کے بعد، 16 سال کے بعد کہہ رہا ہے۔ اگر یہ پہلے ہی ہو جاتا تو ان کو یہ تکلیف، کشٹ دائق زندگی جیل کے اندر نہ ہوتا۔ ہم نے یہ کہا کہ اس کو بند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ صورت دنیا کے سامنے پیش کیجئے جو ملک کے اندر امن و امان کو قائم کر سکتی ہے۔ کریں گے ٹھیک ہے، نہیں ہم کئی دن کی زندگی ہے ہماری، 85 سال عمر ہو چکی ہے، چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، آنے والی نسلیں دیکھیں گی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی اب تک جو ہے وہ نیشنلٹی سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے اسم میں۔ ہم پھر گئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہم پھر گئے ہیں کہ نہیں دیا گیا، الیکشن سے پہلے انہیں دینا چاہیے۔ ایک سوال سر کرناٹک سے بھی لے لیتا ہوں۔ یہاں پر جب کانگریس کی حکومت تھی تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سत्ता میں آتے ہیں تو بجرنگ دل جیسے سنگٹھنوں پر بین لگانے پر وچار کریں گے۔ سرکار سत्ता میں ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ لیا نہیں گیا ہے۔ ہاں، غلط ہے۔ اگر وعدے کر کے ان وعدوں کو پورا نہیں کریں گے تو آنے والے الیکشن میں کبھی منہ نہیں دکھلا پائیں گے۔ آپ کو وعدہ کرنا ہی نہیں تھا، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کیجیے۔